السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل. میں نے اس بارے میں آئی ہوپ مائی وائس از کلیئر ٹو یو گائز. میں نے اس بارے میں بہت سوچا کہ اف آئی شوڈ ریکارڈ دس اور اف آئی شوڈ ناٹ. لائک میں نے بہت 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 سوچا, پھر میں نے فائنلی آئی ڈیسائڈیڈ ٹو ریکارڈ اٹ اینڈ ناؤ آئی ایم ہیئر ان فرنٹ آف یو گائز ریکارڈنگ اٹ فار یو گائز, سو دیٹ مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ اپنے ایکسپیرئنس سے, چاہے اچھا ہو یا برا ہو, آپ اس سے بہت کچھ سیکھتے ہو. آئی تھنک میں نے بھی بہت کچھ سیکھا ہے. میرا یہ ماننا ہے کہ اگر میں نے کچھ سیکھا ہے سو وائی ناٹ جسٹ ٹیل ادرس سو دیٹ ان کو بھی کچھ سیکھنے کو ملے. کیونکہ مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ آپ کہیں نہ کہیں کسی سے کچھ نہ کچھ سیکھ رہے ہوتے ہو. I'm not gonna name the people who were working at my previous company, like where I was working previously. I'm not gonna name that company. I will just tell you like where I was working, but not gonna name it and people who were there. And if I don't know if they're still working or not, so that's not my concern. Yeah, کیونکہ آپ کا ایسے لوگوں سے کوئی کنسرن ہونا ہی نہیں چاہیے. سو it was my first job working as an employee, not as an internee. As an employee, I was working there. It was a textile company. اب ٹیکسٹائل کمپنی تو بہت ساری ہوتی ہیں اینڈ پاکستان میں لانڈی میں ہے وہ ٹیکسٹائل کمپنی, اینڈ یہ صرف ایکسپورٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, I'm not gonna name it, I'm just telling you. So I was working there. میں نے 1 سال کام کیا اینڈ انٹرنشپ کو ملا کے مجھے 1 سال ہو گئے تھے. اگر آپ انٹرنشپ ایکسکلوڈ کریں تو مجھے کچھ مہینے ہی ہوئے تھے, لائک 1 سال ہونے میں بس میرے 2 مہینے ہی رہ گئے تھے. سو دے ڈیسائڈیڈ ٹو ٹیک دا فورسڈ ریزائن فرام می. یا یو ہرڈ اٹ رائٹ. میں ریزائن کرنا نہیں چاہ رہی تھی. آئی جسٹ وانٹیڈ ٹو کمپلیٹ مائی 1 ایئر لائک وداؤٹ, اف یو ایکسکلوڈ دی انٹرنشپ, تو میں چاہ رہی تھی کہ بس میرا انٹرنشپ کے اگر میں انٹرنشپ کے منتھس ہٹاتی ہوں تو میرا جو ہے جاب کا 1 سال پورا ہو جائے بس اگست تک, رائٹ. پہلی بات تو یہ ہے, میں وہاں پہ مجھے انٹرنشپ ملی. ٹھیک ہے, آئی ڈیڈ دا انٹرنشپ, they really like my work and all, and then they decided to offer me the job. ٹھیک ہے, یہاں سے پوری ایک کہانی اسٹارٹ ہوتی ہے جو کہ میں اب آپ کو بتاؤں گی. صحیح ہے. میں نے وہاں انٹرنشپ کی, 2 مہینے کی انٹرنشپ تھی. میرے ساتھ ایک لڑکا اور بھی تھا. اب اس کے انڈر میں کام کر رہی تھی, جس کو میں رپورٹ کر رہی تھی, شی ریلی لائک مائی ورک اینڈ آئی واز ہر فیوریٹ. ٹھیک ہے, اینڈ شی واز اسسٹنٹ مینیجر اوور دیئر. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہاں پہ جو ہے, جس کمپنی میں کام کری تھی, وہاں پہ جو ہے وہاں پہ اسسٹنٹ مینیجر اینڈ ایسوسیٹ میں کوئی ڈفرینس ہی نہیں ہے. لائک جو اسسٹنٹ مینیجر کر رہا ہے وہی ایسوسیٹ کر رہا ہے, بٹ وہاں پہ یہ ایسے پورٹری کیا جاتا ہے, ایسے دکھایا جاتا ہے کہ بھائی ایسوسیٹ تو کچھ کرتا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, میں وہی کام انٹرنشپ بھی کر رہی تھی, انہوں نے وہی سارا کام مجھ سے لیا اینڈ سب کچھ. اور جو اسسٹنٹ مینیجر تھی جس کو میں رپورٹ کر رہی تھی, اس نے اپنا کام بھی مجھے دے دیا تھا. لائک آئی یوز ٹو ڈو اے لاٹ آف ورک اس کے سارے. ٹھیک ہے, آدھے سے زیادہ چیزیں میں دیکھ رہی ہوتی تھی. صحیح ہے, اور جو چیز وہ کر رہی تھی وہی چیز میں کر رہی تھی. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسی کمپنیز میں اگر کوئی رول ڈیفائن نہیں ہوتا, کوئی جے ڈی صحیح سے ڈیفائن نہیں ہوتی, اینڈ اگر کوئی لوور لیول کی پوزیشن اپر لیول کی پوزیشن کے کام کر رہا ہوتا ہے, تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اس کی آرگنائزیشن سے کام کرتی ہے. اینڈ وہاں کا ہیڈ کیا کر رہا ہے, آلسو دا ہیڈ جو تھی وہاں پہ وہ فیمیل تھی, اینڈ شی از, I don't want to say anything, but yeah, she is the most cunning lady, and she's so horrible and like, I mean, I cannot tell how horrible and miserable that person is. Like, everybody is like so upset with her, but کیا کر سکتے ہیں, کام کرنا ہے, اس کے لیے مجبوری ہے. آپ کو جو ہے آپ کچھ بول نہیں سکتے. لوگ دبے ہوئے ہوتے ہیں کچھ لوگوں کے انڈر. ٹھیک ہے, وہاں پہ سارے مینیجرز بھی دبے ہوئے ہیں ان کے اندر, اینڈ ان کے بارے میں بہت ساری چیزیں پتہ چلی تھی کہ انہوں نے تو جعلی ڈگری لے کے کام کیا ہے, اینڈ یہ ساری چیزیں. صحیح ہے. وہاں پہ کچھ کمپنی میں آپ کے ساتھ لوگ بہت اچھے ہوتے ہیں, کچھ کمپنی میں آپ کے ساتھ لوگ اچھے نہیں ہوتے, بٹ آپ کا یہ ہے کہ آپ ان کے ساتھ کیسے رہتے ہو, آپ ان کو کس طریقے سے ہینڈل کرتے ہو. یہی ہے, میری غلطی یہ تھی کہ میں ہر کسی کو جو ہے دوست سمجھ لیتی تھی, اینڈ میں یہ سمجھ لیتی تھی کہ ہر کوئی میرے ساتھ بہت اچھا ہے, بٹ نو.
the person I was reporting to, she literally said so many bad words about me. She literally gossips about me. क्योंकि end में जाके हमारी terms बिल्कुल अच्छी नहीं थी. ठीक है. So what she said about me that कि ये तो घर नहीं चला सकती, इसका घर टूट जाएगा बहुत जल्दी, एंड इसको पता नहीं कैसे इसके घर वाले बर्दाश्त कर रहे हैं, इसके ससुराल वाले कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं, इसका मियाँ तो इसके मियाँ को तो इसको छोड़ देना चाहिए, एंड a lot of shit. Like आप ऐसे नेगेटिव लोगों के साथ कैसे काम कर सकते हैं? हाउ कैन यू वर्क विद दीज नेगेटिव पीपल, टॉक्सिक पीपल? सो मतलब मुझे ऐसे पोर्ट्रे किया जाता था कि मैं कोई काम नहीं करती, मुझे कोई काम करना नहीं आता, एंड आई एम जस्ट सिटिंग आइडल एंड जस्ट डूइंग नथिंग, जबकि लिटरली आई वाज डूइंग द मोस्ट ऑफ इट. और मैं यहाँ पे कुछ, मैं नाम नहीं बताऊंगी, लेकिन मैं यहाँ पे कुछ चैट्स की पिक्चर पोस्ट कर दूंगी कि लाइक अगर मैं वहाँ पे काम नहीं करती तो ये लोग मतलब मेरे जॉब छोड़ने के बाद भी मेरे मुझ तक क्यों रीच आउट कर रहे थे. आई फिल्ड ऑलमोस्ट अ लॉट ऑफ पोजीशंस ओवर देयर. ठीक है. आई वॉज वर्किंग इन HR. सही है. माई रोल वॉज HR एसोसिएट. द हेड वॉज सो रूड एंड बदतमीज, लाइक हर किसी के साथ. फिर उन्होंने कहा कि आपसे हम फोर्स रिज़ाइन ले रहे हैं, आपको सैलरी पूरी दे देंगे, आपको नोटिस पीरियड भी सर्व नहीं करना पड़ेगा. मैंने कहा पहले आप मुझे प्रूफ दिखाएं, आप किस बेसिस पे मुझसे ये ले रहे हैं. आप मुझे प्रूफ दिखा देंगे ना, मैं खुद रिज़ाइन दे दूंगी. लेकिन नहीं, उन्होंने कहा आप हमें बस फोर्स रिज़ाइन दे दें, आप किस बेसिस पे ले रहे हैं. लेकिन फिर उन्होंने मुझसे फ़ोर्स रिज़ाइन लिया, उनके पास कोई प्रूफ़ भी नहीं था, उन्होंने बस मुझसे फ़ोर्स रिज़ाइन लिया, एंड आई हैड टू लीव दैट कंपनी. मैंने कहा यार बस मेरी बस हो गई है, मैं अपनी ग्रेजुएटी के चक्कर में जो है वहाँ पे रुकी हुई थी, वरना मैं रिज़ाइन दे चुकी होती. और आपको पता है पाकिस्तान में एक्सपीरियंस माँगते हैं लोग, कोई भी अगर आप दूसरी कंपनी में जाते हो काम करने, तो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आपसे एक्सपीरियंस माँगा जाता है आपका, कि आपने जो है आपका कितने साल का एक्सपीरियंस है, आपको क्या-क्या आता है, ये वाली सारी चीज़ें. अगर आपके पास नंबर्स में एक्सपीरियंस नहीं भी होगा, आपको स्किल्स पता होंगी, सब कुछ होगा, बट दे वोंट कंसीडर इट बिकॉज़ आपके पास उतने साल का एक्सपीरियंस नहीं है. ठीक है. और पाकिस्तान में सोर्स के बगैर तो जॉब लगती ही नहीं है. बहुत मुश्किल होता है कि आपको बस जॉब मिल गई, वरना आप जो होते हो या तो किसी के थ्रू, रेफरेंस के थ्रू आते हो, या किसी और चीज़. अच्छा, उस कंपनी में सबसे बड़ा ये मसला था कि एम्प्लॉइज़ के बहुत इशू होते थे. जब आपके जो है एम्प्लॉई लीव करता था, कंपनी रिज़ाइन देता था, तो उससे एक फॉर्म फिल करवाया जाता था. ठीक है. सो फिर जो है वो इतने इश्यूज़ आते थे, सैलरी बहुत कम देते हैं वो लोग, इतने इश्यूज़ आते थे कि बस, क्योंकि मैं खुद चेक करती थी, आई पर्सनली चेक दोस. तो टॉक्सिक पीपल हैं वहाँ पे, बहुत टॉक्सिक एनवायरनमेंट है, कल्चर बिल्कुल अच्छा नहीं है. और वहाँ पे जो है लोग डेली बेसिस पे इतना रिज़ाइन देते थे, क्योंकि सबकी ऑलमोस्ट बस हो जाती थी. सही. अब उन्होंने तो मुझे कोई प्रूफ़ दिया नहीं, बट मैं यहाँ पे प्रूफ़ लगा दूँगी कि अगर आई वाज़ नॉट वर्किंग गुड, आई वाज़ नॉट वर्किंग इनफ, देन व्हाई स्टिल द अपर लेवल मैनेजर्स, द हायर लेवल मैनेजर्स, TGM, सीनियर मैनेजर्स क्यों मुझे अभी तक स्टिल दे आर रीचिंग, GM बल्कि, still they are reaching out to me for the positions to get filled. फिर उनको पता चला, ओह सॉरी, हमें हमें पता नहीं था कि आपने मतलब एक कंपनी छोड़ दिया है. ठीक है. सो लाइक व्हाई. सबसे बड़ा सवाल तो ये होता है ना कि क्यों क्यों फिर मैसेज कर रहे हैं, अगर मैं सही काम नहीं कर रही थी, उनकी पोजीशंस फिल नहीं कर रही थी. सो या दैट्स इट. फिर जो है सबसे बड़ी बात यह है कि जो मेरी असिस्टेंट मैनेजर थी, वो वहाँ पे जो है जिसको मैं रिपोर्ट करी थी, वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त बन गई थी, एंड आई यूज्ड टू शेयर एवरीथिंग विद हर. एंड फिर एट द एंड फिर हमारे टर्म्स कुछ ख़राब हो गए. आई स्टार्टेड टू मेंटेन डिस्टेंस फ्रॉम हर. मैं उससे ज़्यादा बात नहीं करना चाह रही थी, और क्योंकि मुझे पता था उससे उससे मुझे नेगेटिविटी आ रही है. हम लोग वी यूज्ड टू हैंग आउट टुगेदर एंड एवरीथिंग. सो फिर मुझे बाद में जब मैंने अपनी जॉब छोड़ी, मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मैं कितना मेंटल प्रेशर, कितना टॉक्सिसिटी से और हर चीज़ से गुज़र रही थी. अच्छा, मेरा ये है कि मैं आई एम अ लिटिल सेंसिटिव, और मैं थोड़ा-सा मुझे रोना आ जाता है बहुत जल्दी, और मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ. तो जब आप किसी कंपनी में काम करते हो ना, यू हैव टू हैव योर कंट्रोल ऑन योर इमोशंस. आप जो है अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना सीखो, क्योंकि फिर
ایسے کمپنی میں ایسے کلچر میں آپ نہیں چل سکتے. اور وہ جو کمپنی ہے وہ تھوڑی سیٹیا کلچر والی ہے, تو وہاں پہ جو بڑے کہتے ہیں اور یہ ساری چیزیں بس آپ کو کرنا ہی ہے. اب ان کے آنے والے تھے اپریزلس آنے والے تھے. اب یہ ہوا کہ اس کمپنی میں جو ہے اپریزلس کا ٹائم ہونے والا تھا, اپریزلس آنے والے تھے, آفس سی بات ہے. اب ان کو جو اپنی کاسٹ بھی کٹنگ کرنی ہے کمپنی کو, اور پھر جو ہے ان کو لائک سیلری بھی بڑھا کے دینی ہے لوگوں کی. تو کس کو بلی کا بکرا بنایا جائے؟ جو سب سے ایزی ٹارگیٹ ہوگا, جو سب سے ابھی نیا نیا آئے گا, تو جو ہے ہم اسی کو کر سکتے ہیں نا. اب یہ بھی ہے ایک چیز کہ پہلے سے پلاننگ چل رہی تھی کہ میری جگہ کسی اور کو لایا جائے گا, اور اس کی پروفائل بھی آ گئی تھی, اس کا آفر لیٹر بھی تیار ہو چکا تھا, سب کچھ ہو چکا تھا, آئی گیس انٹرویو بھی ہو چکا تھا. تو پھر اس سے تو یہی پتہ چلتا ہے نا کہ یہ پلاننگ بہت ٹائم سے پہلے, کافی ٹائم سے پہلے ہو رہی تھی کہ جو ہے بس مجھے نکالنا ہے اینڈ دین میری جگہ کوئی اور لانا ہے. سو اب اس کی سیلری بھی بڑھا کے دے رہے ہیں, اینڈ دین مجھ سے اوپر والی پوزیشن میں بھی ہے. اور وہاں پہ میری سیلری اتنی کوئی اچھی نہیں تھی, کیونکہ اب ایسوسیٹ لیولس پہ اور دوسرے لیولس پہ لوگ زیادہ سیلری لے لیتے ہیں. بٹ یا نو ریگریٹس. اینڈ بس مجھے اس چیز کا یہی دکھ ہے کہ میں بہت جلدی لوگوں پہ ٹرسٹ کر لیتی ہوں, جو کہ مجھے جو ہے اپنی غلطیوں سے سیکھنا چاہیے. لائک میرا ایک ایکسپیرینس ہو گیا, اینڈ اب مجھے پتہ چل گیا کہ ہاؤ پیپل آر ان دس ورلڈ, اینڈ ہاؤ پیپل آر ایٹ ڈفرنٹ کمپنیز, ہاؤ ٹو ڈیل ود دیم. تو آپ اپنے ایکسپیرینس سے کچھ نہ کچھ سیکھتے ہو کہ آپ کو جو ہے, آپ اگر کسی ورک پلیس پہ کام کر رہے ہو تو آپ کو کسی کے ساتھ اتنا فرینڈلی نہیں ہونا ہے, نہ آپ کو اپنی کوئی پرسنل چیز شیئر کرنی ہے. ٹھیک ہے, وہاں پہ میری ایک بہت اچھی دوست بنی, اور وہ ابھی تک میرے ساتھ ہے, اور میری اتنی کوئی ویل وشر ہے نا کہ بس لائک اب ہماری اچھی خاصی بات ہوئی ہے. اور جس لڑکی کو میں رپورٹ کر رہی تھی, جس کے انڈر میں کام کر رہی تھی, وہ جو ہے وہ اتنی باتیں ادھر سے ادھر اور دوسروں کے بارے میں اتنی پچنگ کرنا اور یہ ساری چیزیں, اور پھر سب کے سامنے اپنے آپ کو اتنا اچھا پورٹری کرنا. سو ایکچولی شی از not the good person, but I hope she gets better and Allah Ta'ala usko hidayat de. So yeah, that's it I can say about her and my experience at a company. And like I'm so happy that اللہ تعالیٰ نے مجھ سے یہ ساری چیزیں کروائی ہیں. سو مجھے اب اس پہ کوئی ریگریٹ نہیں ہے, اینڈ میں اس پہ رو بھی نہیں سکتی, کیونکہ اب مطلب میرا جو مینٹل پریشر تھا, میرا جو مینٹل پیس تھا, وہ اب جا کے سکون میں ہوا ہے. اینڈ میں اب آپ ایسی کمپنی میں تو کسی کو بھی سجیسٹ نہیں کروں گی کہ کوئی ایسی کمپنی میں کام کرے جہاں پہ آپ کی سیلف رسپیکٹ نہیں ہے, آپ کے ورک کو جو ہے ریکگنائز نہیں کیا جاتا, آپ کو اپریشیٹ نہیں کیا جاتا. میں یہ نہیں کہوں گی کہ کمپنی بری ہے, کمپنی بری نہیں ہوتی, کمپنی کے لوگ برے ہوتے ہیں, وہاں کی جو پالیسی ڈیزائن کی جاتی ہے اور وہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ برے ہوتے ہیں. کوئی جگہ بری نہیں ہوتی, بٹ وہاں پہ جو اس جگہ کو چلا کے چل رہا ہے, جو اس جگہ کو ہینڈل کر رہا ہے, وہ برا ہوتا ہے, وہاں پہ کام کرنے والا برا ہوتا ہے. آپ کو بہت سارے لوگ اس دنیا میں ملیں گے, لیکن آپ کو ان لوگوں کے تھرو بہت کچھ سیکھنا ہے کہ آپ کو ایسے لوگوں سے کتنا ڈسٹینس مینٹین کرنا ہے. اگر آپ کو ڈسرسپیکٹ ہو رہا ہے, آپ اس کو بولو. اب میرے اندر یہ چیز ہے کہ مجھے کوئی چیز بری لگتی تھی یا میں دیکھ رہی ہوتی تھی کہ غلط ہو رہا ہے, میرے اندر یہ کہ میں اگر کچھ غلط ہو رہا ہے تو میں اس کے لیے فوراً آواز اٹھاتی ہوں یا بولتی ہوں. تو میں نے بھی پرانی کمپنی میں جہاں آئی واز ورکنگ, میں نے بھی وہاں پہ یہی کام کیا کہ میں اگر کچھ غلط ہو رہا تھا یا کچھ بھی ہو رہا تھا, یا اگر مجھے کوئی ایشو ہو رہا تھا کسی سے, تو میں بولتی تھی. آئی جسٹ اون اٹ اپ اور سے اٹ. اور اگر میری کوئی غلطی بھی ہوتی تھی کام میں تو میں اس کو صحیح کرتی تھی, اینڈ اس کی بولتی تھی کہ ہاں یہ میرے سے غلط ہوا ہے, نیکسٹ ٹائم آئی ول بی ویری کیئرفل اباؤٹ اٹ. سو لیکن the best to come yet, inshallah. And I am working online somewhere, so I'm happy. آج میں نے اپنی پریویس ایکسپیرینس سے بہت کچھ سیکھا ہے کہ آپ کو جلدی کسی پہ ٹرسٹ نہیں کرنا, آپ کو پہلے دیکھنا ہے. آپ کے منہ پہ تو لوگ بہت اچھے بنیں گے, بہت کچھ بولیں گے. آلسو جو ہیڈ تھی وہاں کی, وہ اتنی کوئی عجیب سی ڈیروگیٹری ریمارکس پاس کرتی تھی سب پہ, اور
مطلب بہت کچھ بولتی تھی، ایون مجھ کو میں رپورٹ کر رہی تھی وہ بھی بہت کچھ بولتی تھی، وہ بھی میرے کریکٹر اسیسینیشن کرتی تھی، ساری چیزیں بولتی تھی. تو ایسے لوگوں کے ساتھ تو آپ کو بس فوراً سے ڈسٹینس مینٹین کرنا ہے اور دور رہنا ہے. ایسے لوگ آپ کے کبھی بھی ویل وشرز نہیں ہو سکتے، اور آپ کے منہ پہ تو بہت اچھے ہوں گے لیکن آپ کے پیچھے اچھے نہیں ہوں گے. دوسرے لوگوں سے بہت کچھ بولیں گے، بہت باتیں کریں گے، پر آپ کو ان سے بچ کے رہنا ہے. Not everyone can be your friend, not everyone can say good things about you, but اس کو آپ کو دل پہ نہیں لینا. آپ کو اس سے چیز سے سیکھنا ہے کہ آپ کو جو ایسے لوگ آگے اگر ملیں کبھی تو آپ کو کیسے ان سے اپنا ڈسٹینس مینٹین کرنا ہے، کیسے ان سے آپ کو دور رہنا ہے. سو یا مائی ایکسپیرینس وازنٹ گڈ، اینڈ بہت سارے لوگ اس کے بارے میں بہت کچھ کہتے ہیں کہ یہ کمپنی اچھی بھی نہیں ہے، یہاں پہ کام بھی نہیں کرنا چاہتا. لیکن کچھ لوگوں کی کیا ہوتی ہے، مجبوری ہوتا ہے. کچھ لوگوں کو اپنا گھر چلانا ہوتا ہے، کچھ لوگوں کو اپنا اور بھی چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں، تو دے کین ناٹ گیو ریزائن اینڈ آل جب تک ان کو کوئی اور چیز، مطلب لائک کوئی اور سورس آف انکم نہ ہو، ان کی فائنینشیل اسٹیبلٹی نہ ہو تھوڑی سی. وہاں پہ جو ہے لڑکیوں کے آلٹرنیٹیو سیٹرڈے تھے آف، اینڈ باقی میلس کو جو ہے آنا پڑتا تھا. تو وہ بھی ایک ایشو تھا اس کمپنی میں، سیلری کا ایشو تھا، اور جو ہے the way people get deal with their hiring managers and all. تو یا بہت اچھے لوگ بھی ملے مجھے وہاں پہ، اینڈ بہت خراب لوگ بھی ملے. بٹ میں نے اس سے بہت کچھ سیکھا ہے کہ اگر آپ کو کہیں پہ رسپیکٹ نہیں مل رہی ہو نا، آپ کو وہ جگہ چھوڑ دینی ہے. میلس کا مجھے سمجھ میں آتا ہے کیونکہ ان کے اوپر ایک رسپانسبلٹی ہوتی ہے، لائک ان کو کام کرنا ہے، ان کو کہیں نہ کہیں سے انکم جنریٹ کرنی ہے، تو وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے ان کے لیے. سو بیچارے ہینڈل بھی کرتے ہیں. تو ہیڈس آف ٹو دیز میل، اینڈ آئی وش کہ ہر کوئی مطلب کچھ نہ کچھ سیکھے اپنے پاسٹ ایکسپیرینسز سے، لیکن اس کو دوبارہ دہرائے نہیں. اسلام میں یہ کہا جاتا ہے نا کہ forgive but never forget about it. So yeah, and جس کو میں رپورٹ بھی کر رہی تھی نا، وہ ایک ٹائم پہ میرے ساتھ بہت اچھی تھی، پھر بعد میں جا کے بہت بری ہو گئی. سو میں اب اس پہ اور کوئی کمنٹ پاس نہیں کر سکتی. بٹ یا میں یہی کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے. نہیں، میرا ماننا یہ ہے کہ آپ کو اپنی پرسنل لائف پروفیشنل لائف میں مکس اپ نہیں کرنی چاہیے، اور اگر آپ کو کوئی بتا رہا ہے کچھ تو آپ کو اس طریقے سے اس کے اوپر ڈیروگیٹری کمنٹس پاس نہیں کرنے چاہیے. سو یا آئی جسٹ وانٹ ٹو وش بیسٹ فار ہر اگر یہ ویڈیوز تک پہنچے کبھی. اینڈ اینڈ بس میں یہ کہوں گی کہ آپ کسی کو اتنا ہرٹ نہ کریں کہ اللہ تعالیٰ سے وہ رو رو کے یہ بولے کہ اس انسان نے مجھے اتنی تکلیف پہنچائی ہے، اس انسان نے میرے ساتھ یہ کیا ہے، اس انسان سے میرے ساتھ وہ کیا. کیونکہ جب معاملات اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر دیے جاتے ہیں نا، تو پھر وہ انسان کا مسئلہ نہیں ہوتا، وہ پھر جو ہے اللہ تعالیٰ اس چیز کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ میرے بندے کو کسی انسان سے اس طرح کی تکلیف پہنچی ہے، پھر اللہ تعالیٰ خود آپ سے ڈیل کرتے ہیں. میرا ماننا یہ ہے اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں آپ کی لائف میں آپ کے سامنے وہ چیز لے آتے ہیں. اینڈ آئی ہوپ دیٹ پرسن وہ اب ایسا کسی کے ساتھ کچھ کرے نا. اینڈ آئی وش بیسٹ فار ہر، دیٹس اٹ. اینڈ کبھی بھی کسی پہ اتنا اندھا اعتماد اور جلدی ٹرسٹ نہیں کرنا چاہیے. سو یا اینڈ اگر آپ کے ہاتھ سے کوئی چیز چلی گئی ہے، لائک جیسے ایک اور چیز، یہ ویڈیو بہت لمبی ہو رہی ہے، آئی نیڈ ٹو جسٹ کٹ اٹ ڈاؤن. سو میرا ایک چیز یہ بھی ہے کہ میرے دماغ میں یہ بھی تھا کہ یار مجھے جاب نہیں چھوڑنی، مجھے اپنا مطلب ایکسپیرینس پورا کرنا ہے. میں وہاں پہ اور بھی جابس دیکھ رہی تھی، پھر میں سوچ رہی تھی ریزائن دوں گی اگر مجھے کوئی اور جاب مل جاتی ہے، کیونکہ مجھے جو ہے کام کرنا تھا. آئی لائک ٹو ورک، آئی لائک ٹو ڈو دا جاب اینڈ ایوری تھنگ. سو مجھے بہت مزہ آتا ہے اپنے کام میں. بٹ کیا ہوتا ہے کہ کبھی کبھار آپ کی برداشت کی لمٹ ختم ہو جاتی ہے، کبھی کبھار جو ہے آپ کی بس ہو جاتی ہے، کیونکہ انسان کا مینٹل پیس از ایوری تھنگ. ٹھیک ہے، جب تک آپ کو کوئی رسپیکٹ نہیں دے رہا، جب تک آپ کے ساتھ کوئی اچھا نہیں ہو رہا، آپ وہاں کام کیسے کرو گے؟ آپ اپنا آؤٹ پٹ بھی صحیح سے نہیں دے پاؤ گے. آپ وہاں پہ کام آنیسٹلی کام آپ نہیں کر پاؤ گے صحیح سے. ٹھیک ہے نا. اینڈ وہ لڑکی کہتی تھی جو میرا فیوریٹ ہوگا نا میں اس کو ہی رکھوں گی. اچھا، میں جیسی اس لڑکی کی انفیوریٹ ہوئی، اس نے پلاٹنگ شروع کر دی کیسے مجھے نکالنا ہے. صحیح ہے. اینڈ یار اگر آپ کی میرے سے بن نہیں رہی ہے لیکن میں آپ کا کام کر کے دے رہی ہوں، پھر آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ میں اپنی پرسنل چیزیں آپ کو شیئر کرنا شروع ہو جاؤں؟ کیا آپ مجھے پھر وہی ڈیروگیٹری ریمارکس اور میرے اگینسٹ باتیں کرنا شروع کریں اور مجھے پچنگ کریں دوسروں کے ساتھ میری؟
سو کیا میں یہ سب کچھ کرنا شروع ہو جاؤں؟ جب میں نے اپنی باؤنڈری مینٹین کرنا شروع کی اپنی مینٹل ہیلتھ کے لیے، سو شی ڈیڈ دس یا اینڈ آئی واز لائک what the hell، کیسے لوگ ہوتے ہیں یار؟ تو مطلب آپ کو بالکل ڈر کے نہیں رہنا، بالکل دب کے نہیں رہنا، آپ کو جو ہے اپنے لیے اسٹینڈ لینا ہے اور ہمیشہ اپنے لیے اسٹینڈ لینا ہے۔